نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، ماہ رجب المرجب شریف چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑی ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کا وصال ہوا۔ اسی مہینے میں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا وصال بھی ہوا، اور اسی مہینے میں سیدنا علی شیر خدا علیہ رحمت الرضوان کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے میں امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مکہ سے لا مکہ کی طرف بلایا، اپنے محبوب کو اس دنیا سے آسماں کی طرف بلایا، اپنے محبوب کو معراج کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم یہ فضیلت اور برکتوں والی رات پانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس رات کو برکتوں سے بھر دے۔ اللہ ہمارے لیے اس رات کو مغفرت کا پروانہ بنا دے۔ معراج کی شب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا۔ معراج کی رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امی حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر کے حاضر ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دولہا بنایا، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ براق پر سوار کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں رات مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ معراج کی رات رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے آسمانوں کی سیر فرمائی، اس کے عجائبات دیکھے۔ معراج کی رات مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے۔ اس مقام پر پہنچ کر جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جانے سے معذرت کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اس مقام پر بھی پہنچے جہاں عقل کو بھی رسوائی نہیں۔ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خصوصی انعامات عطا کیے گئے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتداءً 50 نمازوں کا تحفہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہوا۔ 50 نمازیں امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت نے تحفتاً بھیجا، جو کم کرتے کرتے 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کی گئی۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت اور دوزخ کا ملاحظہ فرمایا۔ معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کا قرب خاص حاصل ہوا۔ معراج کی ہی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا۔ آئیے میں آپ کو سفر معراج کے ایمان افروز اور دلچسپ پہلوؤں کے بارے میں آگاہ کروں۔ تفسیر صراط الجنان جلد 5 صفحہ نمبر 414 اور 415 پر ہے کہ معراج کی رات حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت ختم نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں براق نامی سواری پیش کی گئی، اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ اس پر ان کو سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے باری باری کر کے تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود تھے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دن رات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دی۔
یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے، وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین، تمام فرشتوں کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں، اسی لیے حضرت جبریل امی آگے جانے سے رک گئے، ساتھ جانے سے انہوں نے معذرت کی۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترقیاں فرمائی اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے جس کے تصور تک مخلوق کے افکار اور خیالات بھی نہیں جا سکتے، مخلوق کی خیالات بھی وہاں جانے سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز کیے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض گنہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر معراج کس قدر عظمتوں اور عنایتوں سے بھرپور تھا، جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم کی کئی عظیم الشان نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ مبارک کو عظیم الشان پانی یعنی آب زمزم شریف سے غسل دے کر کے اس میں حکمت کو بھرا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاکیزہ جسم کو غسل دینے کے لیے دیگر پانیوں کے بجائے آب زمزم کو ہی کیوں منتخب فرمایا گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے، ملائکہ یہاں جا کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو حتیم کعبہ میں لائے، ابھی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اونگ تاری تھی، پھر یہاں غسل دیا۔ دنیاوی دولہا کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایسے انوکھے دولہا ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دل کو بھی غسل دیا گیا، آب زمزم شریف کے پانی سے دھویا گیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم سے جاری ہوا ہے، اس لیے یہ پانی اس غسل کے لیے منتخب کیا گیا، ایمان و حکمت انڈھیل دیا گیا اور حضور کا سینہ بھر دیا گیا اور پھر اسے اسی طرح سے سی دیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب شریف میں ایمان و حکمت پہلے سے ہی موجود تھا اور یہ بھی زیادتی فرمانے کے لیے ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ پہلے سے ہی نورانی تھا اور اب نور علی نور ہو گیا۔ سونا جنتی تھا، پانی زمزم کا تھا، جنتی سونے کے برتن میں حرم شریف کا پانی، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مختلف سواریوں پر سفر فرمایا اور لامکہ تک جا پہنچے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا، یعنی اس کی نظر جہاں تک جاتی وہاں تک اس کے قدم جاتے۔ میں اس پر سوار کیا گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی، وہ چمکدار سفید رنگ کا ہے، اس لیے براق کہتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم معراج میں بھی سوار ہوئے اور قیامت کے دن بھی سوار ہوں گے۔ خیال رہے کہ ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا سواری کے لیے، مگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا اور وہی براق ہے جس پر آپ نے شب معراج پر سواری کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں خود سوار نہ ہوا بلکہ مجھے سوار کیا گیا۔ حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سوار کیا۔ رکاب جناب جبریل امی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی اور لگام میکائیل علیہ السلام نے پکڑی۔ اس شان کے ساتھ دولہا کی سواری چلی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کا براق پر سوار ہونا اظہار شان کے لیے تھا، جیسے دولہا گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، باراتی پیدل جاتے ہیں، گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے، براق کی یہ رفتار بھی آہستہ تھی۔ امام علائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھیں۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر سوار کیا گیا، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، پہلے آسمان سے 7
7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर, 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्रील अमी के बाजू पर और सिदरतुल मुंतहा से मकाम काबा कौसैन तक रफ पर सवार किया गया। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन महमूद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस से मकाम काबा कौसैन तक पहुंचने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मंजिलें तय फरमाई। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, 5वां आसमान, छठा आसमान, 7वां आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर मकाम मुस्तवा, जहां पर मेहरबान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे कुदरत के चलने की आवाज सुनी और वहां अर्श आज़म भी मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अल्लाह तबारक व तआला की दीगर कई बड़ी बड़ी निशानियों को देखा, वहीं उस मुबारक सफ़र की एक ख़ास बात ये भी थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब करीम की अज़ीमुश्शान निशानी यानी जन्नत और वहाँ मौजूद नेमतों को भी अपनी मुबारक आँखों से मुलाहिज़ा फरमाया। आइए सुनिए, मैं आपको बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या क्या चीजें देखी। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे भी बताइए कि मेराज की रात आपने जन्नत में क्या क्या देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, अगर मैं तुम्हारे दरमियान इतना अरसा रहूं जितना अरसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे और फिर मैं तुम्हें वो जन्नती वाक़यात और वहां देखी हुई चीजों के बारे में बताऊं तो भी वो खत्म ना होंगी। लेकिन ए उमर, जब तुमने मुझसे पूछ ही लिया है कि मुझे भी जन्नत के बारे में बताइए, तो फिर मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो तुम्हारे अलावा मैंने किसी को नहीं बतानी। सुनो, मैंने जन्नत में एक आलीशान महल देखा जिसकी चौखट जन्नती जमीन के नीचे थी और उसका ऊपर वाला हिस्सा अर्श के दरमियान में था, जिसमें जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ जिब्रील, क्या तुम इस आलीशान महल के बारे में जानते हो जिसकी चौखट जन्नती जमीन के नीचे और ऊपरी हिस्सा अर्श के दरमियान है? जिब्रील अमी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता। मैंने फिर पूछा, ऐ जिब्रील, इस महल की रोशनी तो ऐसी है जैसे दुनिया में सूरज की रोशनी, चलो यही बता दो कि इस तक कौन पहुंचेगा और इसमें कौन रिहाइश इख्तियार करेगा? तो जिब्रील अमी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस महल में वो रहेगा जो सिर्फ हक बात कहता है, हक बात की तरफ हिदायत देता है। जब उसे कोई हक बात कहता है तो वो गुस्सा नहीं करता और उसका हक पर ही इंतकाल होगा। मैंने पूछा, ऐ जिब्रील, क्या तुम्हें उसका नाम मालूम है? अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह, वो एक ही शख्स तो है। मैंने पूछा, ऐ जिब्रील, वो कौन शख्स है? अर्ज की, हजरत उमर इब्ने खत्ताब। ये सुनकर हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रिक़्क़त तारी हो गई। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि इस वाक़े के बाद हमने हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर दोबारा कभी हंसी नहीं देखी, यहाँ तक कि आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत सैयदना अबू बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो सोने से आरास्ता एक महल के पास मेरा गुजर हुआ। मैंने पूछा, लिमन हाज़ल क़स्रु, ये महल किसका है? फरिश्तों ने अर्ज की, लिरजुलिन मिनल अरब, ये एक अरबी नौजवान का घर है। मैंने कहा, अना अरबियुन, कि मैं भी अरबी हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की कि लिरजुलिन मिन कुरैश, ये एक कुरैशी नौजवान है। मैंने कहा, अना कुरैशियुन, कि मैं कुरैशी हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की, लिरजुलिन मिन उम्मत मोहम्मद, ये उम्मत मोहम्मदिया के एक शख्स का है। मैंने कहा, अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की, लिउमर इब्ने खत्ताब, ये उमर इब्ने खत्ताब का महल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़अरदतु अन अदखुलहु फ़अंजुर इलैहि फ़ज़करतु गैरतक, मैंने चाहा कि मैं उस महल में दाखिल हो जाऊं ताकि उसे देख सकूं, मगर मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई। ये सुनकर हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, बे अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अली का अगारू, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए, क्या मैं आप पर भी गैरत करूंगा? इस वाक़े को सुनने के बाद हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी भी मुस्कुराए नहीं, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया।
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا داخلہ جنت میں ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کے سنگریزے موتیوں کے ہیں، اس کی مٹی مشک تھی، اور پھر 4 نہریں میں نے دیکھی، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت اور خوشگواری ہے، نشہ بالکل بھی نہیں، چوتھی نہر پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی تھی۔ اور میں نے دیکھا جنت کے پرندوں کو کہ وہ قد و قامت میں اونٹوں کی طرح تھے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے خیال کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، معراج کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رات تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں براق پر سواری کرتا ہوا بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا، پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، اس میں میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ مشہور ولی کامل حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد ہاشم فرماتے ہیں کہ اس نماز میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام تھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بلند کو ظاہر کرنے کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو ان سب نے دیکھ کر آپ کو خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء و رسول نمازی بنے، رسول اکرم امام اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً قیامت تک کائنات میں ایسی نماز نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ کبھی دیکھی جائے گی، آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ جب آقا علیہ السلام معراج کی رات وہاں سے واپس آئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا بستر بھی گرم تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام جنت و دوزخ اور 7 آسمان کی سیر کر کے چلے آئے۔ جب آپ نے یہ واقعات صحابہ کرام کو سنائی، آپ نے یہ باتیں صحابہ کرام سے جب بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن جب دشمن رسول ابو جہل نے یہ بات سنی تو اس نے انکار کیا اور لوگوں کو اس پر ورغلانا شروع کر دیا، اور وہ گیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کی تصدیق نہ کریں بلکہ ان کو غلط قرار دیں۔ وہ گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ تمہارا محمد کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، کیا کوئی ایک رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کر کے آ سکتا ہے، آسمانوں کی سیر کر کے آ سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا یہ بات میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ باتیں محمد کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب میرے آقا نے یہ باتیں کہیں تو یہ بات ضرور سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کی ہر ایک بات کہی ہوئی سچ ہے، اور آپ صادق اور امین ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ اس حیران کر دینے والی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا جی ہاں، میں اپنے نبی پاک کی آسمانی خبروں کو بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور جو یقیناً اس بات سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی اور تعجب دلانے والی بات ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ نے سنا کہ معراج کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے صحابی عاشق اکبر امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یاد رکھیے، نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور مرتبہ والا اگر کوئی شخص ہے
تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والے مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لائے۔ سفر و حضر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی اور اس مقام پر پہنچے کہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی آل اولاد غرض کے اپنا وطن اور ہر چیز آپ پر قربان کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ بارگاہ الہی میں آپ نے بہت بلند مرتبہ پایا۔ معراج کی رات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر فرما رہے تھے تو آپ نے ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل کو دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جبرائیل یہ کیا ہے اور یہ کس کا محل ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل امی وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت کرنے لگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جبریل امی سے پوچھا کیا تم نے اپنے رب کریم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی میرے اور میرے رب کریم کے درمیان نور کے 70 پردے حائل ہیں، اگر میں ان میں سے کسی کے بھی قریب جاؤں تو جل جاؤں۔ پھر صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لے گئے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قلموں کی چلنے کی آوازیں سنی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ احکام الہیہ لکھتے اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے، اور پھر یہ صحیفے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات کی رات لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ شب معراج کی رات کون کون سے واقعات پیش آئے، کیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر انور پر سوئے ہوئے تھے کہ جبریل امی کو حکم دیا گیا اور انہوں نے آپ کے تلوے اقدس کو اپنی آنکھوں سے مس کیا اور قدموں کا بوسہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور پھر آپ کو معراج کی سفر کے لیے روانہ کیا گیا اور آپ نے جنت و دوزخ اور 7 آسمان کا مشاہدہ کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے، اور یہ سب کچھ ایک لمحے کے اندر ہوا۔ اور اس ایک لمحے کو کہا جاتا ہے کہ جب میرے آقا واپس آئے تو آپ کا بستر شریف بھی گرم تھا اور دروازے پر جو کنڈی لگی تھی وہ کنڈی بھی اس وقت تک ہل رہی تھی۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر ایک بات سچی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات معراج کی رات گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور تجلیات اور انوار کی بارشیں نازل فرما، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔